إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. گزشتہ خطبات میں ہم نے جانا کہ فتنے ایک اٹل حقیقت ہے، اور یہ بھی جانا کہ فتنے انسان کی زندگی کا جزو لا ينفك ہیں۔ اسی طرح فتنوں کی شدت اور سنگینی کے بارے میں بھی جانا، اور یہ بھی جانا کہ فتنوں میں مبتلا ہونے سے آدمی کی دنیاوی زندگی بھی تباہ و برباد ہوتی ہے اور اخروی زندگی بھی۔ ایک مسلمان کو فتنوں سے خبردار کرنے کا مقصد اگرچہ اسے دنیاوی مصائب و آلام اور شدائد و مشکلات سے بچانا ہے، مگر اس سے بڑھ کر آدمی کے ایمان اور آخرت کو بچانا مطلوب و مقصود ہے، کیونکہ دنیا کا نقصان تو قابل برداشت بھی ہے اور قابل تلافی بھی ہے، مگر آخرت کا نقصان ناقابل تلافی نقصان ہے۔ تو فتنوں سے بچنے کی ضرورت انسان کی ایک نہایت ہی اہم ضرورت ہے، اور فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلا کام فتنوں کی معرفت اور پہچان حاصل کرنا ہے۔ بنیادی طور پر تو فتنوں کی پہچان کا معیار قرآن مجید، سنت نبوی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین رحمہ اللہ کا منہج ہے، کیونکہ فتنہ حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط کر دیتا ہے، گڑبڑ کر دیتا ہے۔ جب بھی معاشرے میں ایسے افکار یا حالات پیدا ہوں جو شریعت کے واضح اصولوں سے ٹکراتے ہوں تو وہی فتنہ کہلاتا ہے۔ فتنوں کو پرکھنے کے علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو چند اہم ترین معیار بیان کیے ہیں، ان کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ہر وہ نظریہ یا تحریک جو قرآن و حدیث کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہو وہ فتنہ ہے۔ اسی طرح اسلامی عقائد میں شکوک و شبہات پیدا کرنا اور تعویلات کرنا یہ فتنہ ہے۔ فتنوں کی ایک پہچان دین میں افراط و تفریط ہے۔ افراط کا معنی غلو کرنا، حد سے بڑھ جانا ہے، اور تفریط کا معنی حد سے گزر جانا، گرنا یا کمی اور کوتاہی کرنا ہے۔ اور افراط اور تفریط دو ایسی انتہائیں ہیں
جو انسان کو اسلام کے اصل راستے یعنی اعتدال اور میانہ روی سے دور کر دیتے ہیں۔ عبادت کے معاملے میں افراط یا شدت پسندی کی مثال کچھ یوں ہے کہ کوئی شخص عبادت کے شوق میں فرائض کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر کچھ ایسی چیزیں لازم کر لیتا ہے، فرض کر لیتا ہے جو شریعت نے نہیں بتلائیں، جیسے مسلسل روزے رکھنا یا رہبانیت اختیار کرنا۔ یہ عبادت کے شوق میں جو شخص یہ کرتا ہے وہ انتہا پسندی ہے اور وہ افراط ہے۔ اور عبادت میں تفریط یہ ہے کہ آدمی فرائض و واجبات کو بھی بوجھ سمجھنے لگ جائے اور فرائض میں سستی کرنے لگ جائے، اور یہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ آدمی کا دل صاف ہو، دل صاف ہونا چاہیے، باقی اعمال میں کیا پڑا ہے، اعمال جیسے بھی ہوں دل صاف ہونا چاہیے۔ اسی طرح عقائد میں بھی افراط و تفریط اور شخصیات کے احترام و تعظیم میں بھی غلو ہے۔ جیسے مذہبی شخصیات کی محبت میں آدمی اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ انہیں معصوم عن الخطا سمجھنے لگ جائے یا انہیں خدائی صفات میں شریک کر لے۔ اسی طرح تفریق بھی ہے کہ علماء کرام، سلف صالحین اور ائمہ دین کی توہین کرے، ان کی ناقدری کرے اور ان کی خدمات کا اعتراف نہ کرے، انہیں مسترد کر دے، یہ تفریط ہے۔ اسی طرح سماجی اور معاشرتی معاملے میں افراط و تفریط ہے، جیسے دوسروں کے اخلاقی اور سماجی اور معاشرتی معاملات کا تجسس کرے، لوگوں کی ٹوہ میں رہے اور فتوی بازی کرے، کسی کو فاسق و فاجر قرار دے، کسی کو کافر قرار دے، تو یہ افراط ہے، اور خود کو متقی اور پرہیزگار سمجھے۔ اسی طرح دینی اور معاشرتی معاملات میں تفریط بھی ہے، جیسے کہ پردہ، شرم و حیا اور محرم و نہ محرم کی حدود کو پرانی باتیں کہے، یہ کہہ کر ان کا مذاق اڑائے، انہیں ان کی عظمت کو ان کو ہوا میں اڑا دے، اور روشن خیالی کے نام پر معاشرے میں برائیوں کو رواج دے، انہیں فروغ دے، یا معاشرتی برائیوں کے سامنے خاموش ہو جائے، تو یہ تفریط ہے۔ اسی طرح احکام کی تضہیر کرنا، جدت پسندی کے نام پر حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دینا اور حیوانی عادات و اطوار کو اپنا لینا، یہ تفریط ہے۔ اسی طرح مال و دولت کے استعمال میں بھی افراط و تفریط ہے، مذہبی رسومات ہوں یا شادی بیاہ کی تقریبات ہوں تو ان پر اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا، اور ان میں تعریف یہ ہے، تفریط یہ ہے کہ انسان مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، صدقات و خیرات میں کنجوسی کرے، بخل کرے، اور اپنے اہل و عیال پر، بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں احتراز کرے، ان میں تنگی ظاہر کرے، تو یہ تفریط ہے۔ امت میں انتشار پیدا کرنا، نفرت، بغض اور دشمنی پر ابھارنا لوگوں کو، یا ایسی گفتگو کرنا اور ایسے بیانات دینا جو توڑ پھوڑ، جلاؤ بھراؤ اور قتل و غارت کا سبب بنے، حقائق اور دلائل کے بجائے صرف جذبات اور افواہوں پر مبنی تحریکیں چلانا، یہ سب فتنہ ہے۔ فتنوں کی پہچان کے حوالے سے
یہ بات پہلے بھی ہم جان چکے ہیں کہ فتنوں کی پہچان صرف اور صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی ہو سکتی ہے، اور وہ بھی علماء راسخین کی تشریح و توضیح کے مطابق۔ اور الراسخون فی العلم جنہیں قرآن کہتا ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا علم نہایت ہی پختہ ہو، گہرا ہو، اور ان کے دلوں میں اترا ہوا ہو، ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو۔ یعنی الراسخون فی العلم، پختہ علم والے، گہرے علم والے، متقی اور پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو باعمل ہوں، جن کا ایمان مضبوط ہو، اور وہ علمی نظریاتی فتنوں کا شکار نہیں ہوتے، شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہوتے، اور ایسے علماء اس دور میں بہت کم ہیں۔ فتنے کی اصل حقیقت اور اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی فتنہ نمودار ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی اپنی خالص باطل شکل میں ظاہر نہیں ہوتا، کیونکہ اگر باطل نظریات کی جو اصلی شکل ہے اگر اس شکل میں وہ ظاہر ہوگا تو ہر ایک عام آدمی کو بھی آسانی سے اس کا باطل ہونا سمجھ آ جائے گا اور وہ اسے مسترد کر دے گا۔ یا حق اور باطل اس طرح خلط ملط اور گڑبڑ ہو جاتا ہے کہ اکثر لوگ اسے پہچاننے سے قاصر رہتے ہیں، بلکہ عموماً اس کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ باطل بہت پرکشش ہوتا ہے، فتنے بہت پرکشش ہوتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، وہ جذبات جو محض جذبات ہوتے ہیں، جن کے پیچھے جن کی سپورٹ میں کوئی دلائل نہیں ہوتے، ان کی پشت پر حق کی حمایت اور سہارا نہیں ہوتا، ان جذبات کو قرآن و حدیث کی سپورٹ نہیں ہوتی۔ تاہم فتنے کی پہچان کی کئی ایک علامات اور نشانیاں بھی ہیں اور متعدد قواعد و ضوابط بھی ہیں، جیسا کہ ایک قاعدہ اور ضابطہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا، فرمایا اذا احب احدكم ان يعلم اصابته الفتنة ام لا فلينظر فان كان راى حلالا يراه حراما فقد اصابته الفتنة۔ اگر تم میں سے کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ فتنے میں مبتلا ہوا ہے یا نہیں تو وہ یہ دیکھے کہ اگر وہ کسی ایسی چیز کو حلال سمجھنے لگا ہے جسے پہلے وہ حرام سمجھتا تھا تو وہ جان لے کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ وَإِنْ كَانَ يَرَى حَرَامًا وَكَانَ يَرَاهُ حَلَالًا فَقَدْ أَصَابَتْهُ، اور اگر وہ کسی ایسی چیز کو حرام سمجھنے لگا ہے جسے پہلے وہ حلال سمجھتا تھا تو جان لیں کہ وہ فتنے کی لپیٹ میں آ چکا۔ یوں تو فتنے زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبے میں آتے ہیں اور ہر طرف سے آتے ہیں، لیکن ان کی قسمیں صرف دو ہی ہیں۔ ایک فتنۃ الشبہات کہ شبہات، شکوک و شبہات والے فتنے اس راستے سے آتے ہیں، اور دوسرے فتنۃ الشہوات کہ خواہشات اور شہوات کے راستے سے فتنے آتے ہیں۔ فتنۃ الشبہات سے مراد وہ فکری اور نظریاتی شکوک و شبہات ہیں جو انسان کے ایمان، عقیدے اور سچائی کی پہچان کو دھندلا کر دیتے ہیں۔ یہ فتنہ انسان کی عقل اور سوچ پر رس انداز ہوتا ہے، جیسے الحاد ہے، اور الحاد کا معنی ہے کہ کائنات کے کسی خالق و مالک اور غیبی طاقت کو تسلیم نہ کرنا۔ یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے، اس کا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے، یہ الحاد کہلاتا ہے۔ یہ دنیا صرف مادی دنیا پر یقین رکھنا یہ الحاد ہے کہ یہ کائنات جو چل رہی ہے تو مادی قوانین کے تحت چلتی ہے۔ ان کے نزدیک جو چیز حواس خمسہ کے ذریعے معلوم نہیں کی جا سکتی، یا جو چیز
سائنس کے ذریعے ثابت نہ ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، تو یہ الحاد ہے۔ تو عقائد میں شکوک و شبہات پیدا کرنا فتنہ شبہات کہلاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات یا اس کے وجود کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، اسی طرح قرآن و حدیث پر اعتراضات کرنا، احادیث کی مستند حیثیت پر اعتراضات کرنا، حرام کو حلال سمجھنا، سود، بے حیائی یا دیگر واضح گناہوں کو وقت کی ضرورت کہنا، یا اس کو کہنا کہ ذاتی آزادی ہے، ہر آدمی آزاد ہے اس معاملے میں کہ جو چیز وہ اختیار کرے، دین کے بنیادی احکامات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا، شریعت کے قوانین پر تنقید کرنا، جیسے وراثت ہے، پردہ ہے، یا حدود و تعزیرات ہیں، ان جیسے اسلامی قوانین کو موجودہ دور کے لحاظ سے ناقص اور ادھورے سمجھنا، اور علماء اور دینی شعائر کو ان کی تنقیص کرنا، ان کو لوگوں کو ان سے متنفر کرنا، دیندار لوگوں کو اور علماء کو جاہل، کم عقل اور کم فہم باور کرانا، اور ان کی غلطیوں کو اچھالنا، ان کو اچھال کر دین کو اصل میں نشانہ بنانا ہے، اور لوگوں کو ان سے متنفر کرنا ہے تاکہ لوگ ان سے رہنمائی حاصل نہ کریں۔ تو یہ سب چیزیں فتنہ ہیں۔ اور دوسرا فتنہ فتنۃ الشہوات ہے، یعنی خواہشات کی اندھی پیروی کرنا، جس سے مراد وہ نفسانی اور مادی لذتیں ہیں جو انسان کو دین، اخلاق اور آخرت سے غافل کر دیتی ہیں، جیسے بدنگاہی ہے، غیر محرم کو دیکھنا، فحش مواد دیکھنا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے غیر اخلاقی تعلقات قائم کرنا، یہ انسان کی حیا، ایمان اور اس کے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اسی طرح جو فتنہ شہوات ہے، خواہشات کا فتنہ ہے، وہ مال و دولت کے معاملے میں بھی ہوتا ہے۔ اس میں بے روی اختیار کرنا، شہرت اور جاہ و منصب کے حصول کے لیے ظلم و زیادتی کرنا، کھانے پینے اور عیش و عشرت کے معاملے میں ظلم و زیادتی والے کام کرنا، حرام کام کا ارتکاب کرنا، یہ سب فتنہ شہوات ہے۔ خلاصہ یہ کہ تمام فتنے چاہے کسی بھی نوعیت کے ہوں، وہ حقیقت میں ان دونوں ہی قسموں میں سے کسی ایک قسم میں داخل ہوتے ہیں، مگر سب سے خطرناک فتنے وہ ہیں جو شبہات کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے آدمی کا ایمان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ شبہات کے فتنے میں آدمی کمزور بصیرت اور علم کی کمی کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے، اور شہوات کا فتنہ دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے وہ فتنے آدمی پر سوار ہو جاتے ہیں۔ فتنوں کا شکار ہونے کا بنیادی سبب وہ دل ہے جس کے اندر فتنوں کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو، قابلیت ہو، استعداد ہو، اس کی گنجائش ہو۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رب الفتن القلوب کالحصیر عودا عودا، فتنے دلوں پر چٹائی کے تنکوں کی طرح ایک ایک کر کے وارد ہوتے ہیں، پیش ہوتے ہیں۔ فأي قلب أصيبها نكت فيه نكتة سوداء، بس جو دل اس فتنے کو قبول کر لیتا ہے، اس سے سیراب ہو جاتا ہے، یعنی جو فتنہ کسی دل میں بس جاتا ہے تو اس دل میں ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے۔ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنكَرَهَا، اور جو دل اس فتنے کو ٹھکرا دیتا ہے، رد کر دیتا ہے، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، اس کے دل میں ایک سفید نقطہ بن جاتا ہے۔
حتیٰ تصیر علی قلبین، حتیٰ کہ دو مستقل دل بن جاتے ہیں، ایک سیاہ دل اور ایک سفید دل. علی ابیض مثل الصفا، ایک دل سفید چکنے پتھر کی طرح ہوتا ہے، یعنی چکنے پتھر ہے، اس کے اوپر کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے، کوئی فتنہ اس کے اندر داخل نہیں ہوتا. فلا تضرہ فتنة ما دامت السماوات والارض، ایسا دل کہ جو سفید ہے، چکنے پتھر کی طرح ہے، جو فتنوں کو رد کر دیتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے، جب تک زمین و آسمان قائم ہیں وہ فتنے اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے. والآخر اسود مربادا کالکوز مزکھیہ، اور دوسرا وہ دل ہے جو سیاہ ہے، گندگی مائل ہے، اور اس الٹے کوزے کی طرح ہے. جب ایک کوزہ کوئی برتن الٹا رکھا ہو تو اس کے اندر کوئی چیز ڈالنا چاہیں تو وہ نہیں ڈل سکتی، کوئی ہدایت کوئی رہنمائی اس میں جا نہیں سکتی. وہ جو فتنوں کو قبول کرنے والا دل ہے وہ ایسا ہے. لا یعرف معروفا ولا ينکر منکرا، نہ وہ کسی نیکی کو سمجھتا ہے نہ برائی کو سمجھتا ہے. الا ما اشرب من ہوا، الا یہ کہ جو اس کے دل میں جس کی چیز کی محبت اور خواہش پیدا ہو چکی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ چلتا ہے، نیکی برائی کو نہیں جانتا. فتنوں سے آگاہی کا سلسلہ انشاءاللہ ابھی جاری رہے گا چند مزید جمعے. لیکن ایک بات فتنوں کے حوالے سے، فتنوں سے بچنے کے حوالے سے ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے، وہ یہ کہ آدمی کو خود فتنوں سے بچنا ہے. کوئی دوسرا شخص آپ کو نہیں بچائے گا، آپ کی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ معاشرتی زندگی میں لوگوں کا عموماً رویہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے شر سے بچ نہیں سکتے. الا ماشاءاللہ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو بے ضرر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، نہ جانی نہ مالی نہ زبان سے نقصان نہیں ہوتا. ورنہ اکثر کا حال یہ ہے، جیسا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا حال یہ ہے معاشرتی زندگی میں جینا کتنا مشکل ہے کہ انا قد الناس نقدوا، اگر تم لوگوں پر تنقید کرو گے، نکتہ چینی کرو گے تو وہ تم پر نکتہ چینی کریں گے، تمہاری تنقید تم پر تنقید کریں گے. وَإِن تَرَكْتَهُمْ لَمْ يَتْرُكُوكَ، اور اگر تم انہیں چھوڑ دو گے، ان پر نکتہ چینی نہیں کرو گے، لیکن وہ نہیں چھوڑیں گے. وَإِنْ أَهْرَبْتَ مِنْهُمْ أَدْرَكُوكَ، اگر تم ان سے دور بھاگو گے تاکہ فتنے میں مبتلا نہ ہوں تو وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، وہ تمہیں پالیں گے، بھاگ کر تمہیں پکڑ لیں گے. تو ایک شخص کہنے لگا فَمَا تَأْمُرُنِي، تو آپ ایسی صورت میں ہمیں کیا حکم کرتے ہیں، کیا نصیحت فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں؟ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال هب عرضك ليوم فقرك، کہ اپنی عزت کو اپنے فقر و مفلسی والے دن کے لیے قربان کر دو، تو فتن دے دو اپنی عزت کو. اور فقر اور مفلسی کا دن کون سا ہے؟ قیامت کے دن، کہ جب آدمی کے پاس نیکیوں کے سوا کوئی چیز نہیں ہوگی، کوئی مال و دولت نہیں ہوگا. وہ حقیقت میں اگر نیکیاں نہیں ہیں تو اس سے بڑا فقر و افلاس والا دن کوئی نہیں ہے. یعنی کہ تنقید کرنے والوں پر تنقید نہ کرو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اس لیے کہ اکثر فتنے جو پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا راستہ یہی ہے کہ جب آپ کے اندر برداشت ختم ہو جاتی ہے، صبر ختم ہو جاتا ہے، جب آپ ہر بات کا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کرتے ہیں تو فتنے جنم لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر واقعی کوئی شخص فتنوں سے بچنا چاہتا ہے تو یہ جان لے کہ وہ خود بچنے کی کوشش کرے گا تو بچے گا. اگر آپ ایکسیڈنٹ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے تو دوسرے سے یہ امید نہ رکھنا. تو اس لیے ہمیں اپنے معاملات سے، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے جو مسائل پیش آتے ہیں اس میں جس قدر
زیادہ سے زیادہ انسان برداشت کر سکتا ہے، بس وہی کامیاب ہے۔ تو انشاءاللہ فتنوں کے متعلق آئندہ خطبات میں بھی کچھ جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔